فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند ہے، حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے کسی بھی وقت سو جائیں آپ، لیکن ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے رات کو جلدی سو پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے، یعنی صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں، تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں، تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے۔ یہ مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اور وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر۔ تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے، حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے۔ آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، تو آپ تو جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا، اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے، وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں، اس سے تو ہارٹ کے مسائل، شوگر آپ کو ہو جائے گی۔ تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے، اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا، تو کھانا آپ جلدی کھا لیں، ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا، 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا، اس وقت کھانا کھا لیں، آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے، اور 11 بجے آپ سو جائیں پھر۔ تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے، اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا، اس کے خلاف۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا دنیا اڑاتے رہو، احکامات کی اڑاتے رہو اور آخرت بھی تمہارا اچھا ٹھکانہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ کہتے ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک نماز پڑھنے والے، ایک نماز نہ پڑھنے والے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں اور بے نمازی بھی جنت میں؟ ایک حی علی الصلاۃ کی جب صدا آئے گی، آؤ نماز کی طرف، وہ اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، اور دوسرے بے غیرت بن کے پڑے ہوئے ہوں گے بستروں میں، حالانکہ یہ نیند کی نعمت ان کو کس نے دی؟ اللہ نے دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کی چیز بنایا۔ یہ نیند کس کی طرف سے مسلط ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ نہ سلاتا، پوری رات جاگ جاگ کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا، دماغ پھٹ چکا ہوتا، اس نے اپنی نعمت سے تمہیں رات کو میٹھی نیند سلایا۔ اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں، اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں، تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا، تو ہمیں نماز پڑھنے کے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 نا، ہم نجعل المتقین کالفجار، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نمازی کو، مسجد میں آتا الٹا مولوی صاحب اور چندے کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے، خواتین بیان سن رہی ہیں، آج پکا وعدہ کرو، دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی۔ بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں خربوزے، انار، انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے، اور فجر میں جب ندا سنو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ یعلم متقلبکم، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود، نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا، نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا، یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دونوں برابر
نہیں ہوتے تو کورنگی والو آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں، سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں، تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائیں۔ نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ تو موت کے بعد نہ کوئی کورنگی ایریا کا ہوگا نہ کوئی کورنگی اللہ والا۔ اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے۔ میں پانی کی مثال دے رہا تھا، پانی کی ضرورت تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے۔ تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برساتا ہے، ایسا دے دنادن پانی برساتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نلکا کھلتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے، پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں، طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے، کبھی آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس جتنے بھی کتے مرے ہوئے تھے، ہم ندی سے جو پانی آ رہا ہے راستے مل لے، بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی بھی دو آپ لوگ، بار وہ سب ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ والا صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف۔ حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے ہے، اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس۔ لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا ہمارے پاس ہم مکہ لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کے لیے، ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں، تو اتنا برساتا ہے۔ اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی۔ وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے، اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا۔ لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا۔ لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے، اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہوں، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر، نہ 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 نہ۔ اللہ اتنا منو ٹنو پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے، اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں۔ ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے، یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے طاقت۔ آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے، جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہیں، چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ بیچارے ہمارے دوست ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا، کسی کو مذاق اڑانا مقصد نہیں، انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سنا، بہت چھوٹا قد، تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا، وہ تھے بھی مولانا ماشاء اللہ، آپ کی دلچسپ واقعہ۔ میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا، پھر بھی مجھے پاسپورٹ کہہ رہے، میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دینا، کہتے کھڑا تو ہو پہلے، تو بیٹھا ہوا کیوں؟ کہتے ہیں کہتے میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے، بڑے باصلاحیت آدمی، اللہ ان کی برکت۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں، میں ٹوٹل کیا ہوں؟ پورا آدمی۔ تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، ہوتے چھوٹے نہیں ہیں۔ یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا پانی ہے، یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا۔ ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنو پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے تو کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا ہے، ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے کی چلی جانا، تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ، اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں، کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کام خدا کر رہا ہے میرے بھائی۔ آج کسی سے بھی بات کرو، اللہ اللہ کہاں گئے، نماز پڑھو، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، ملا رہتا ہے
مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا، تو وہ موبائل کی دکان والا ہے نا، بار بار اسے کہہ رہا ہے یار اللہ کا بڑا اللہ اللہ کیا مولوی بن گیا ہے، یہ نوبت آ گئی ہے، جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہوں اسے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ مولویوں کا نہیں ہے، صرف جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، آسمان سے بارشیں، مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو، اپنا تعارف تھوڑی کروا رہے کہ مجھے مانو۔ اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، پہنچی ہوئی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ، پہنچی ہوئی سرکاریں، شوف سرکار وہاں کینیڈا، وہاں شوف سرکار ادھر بھی ہے، لندن میں بھی ہے، امریکہ میں بھی اس کی پہنچ رہی ہے۔ تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے سرکار کا جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی، کینیڈا سے بہت بڑے سے گیس لائنیں آ رہی ہیں، تو ایک لائن اگر اچھی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک، شوف سرکار کی شوف لائن کہلائے، اس میں شوف سرکار پھونک مارے، کیا خیال ہے، اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے، اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور ہو گئے وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے۔ بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شوف سرکار کی، کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ بھائی میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور ہیں پھونک لگاتا ہے ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے، کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے، تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ شوف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے، تو جتنے معذور لوگ ہیں جب میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں لاکھوں خرچہ ہو رہا ہے، وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے اسپرے کر دیا ہوا۔ شوف سرکار کو غصہ آ گیا، اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے مجھے نہیں پتا سرکار کی اجازت سے کیا کہ ہم یہ کر دیں گے، ضرورت کیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ پھونک کر سکتے، پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو، سرکار شوف سرکار تھیلی میں پھونک بھرے کریا اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دے، کیا خیال ہے؟ پروگرام ہی اڑا جائے گا ہمارا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اتنی ایک پھونکے پھونکے ڈرامے بازی ہے، اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں، 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے، پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ جعلی پھونک ہے، یہ اوریجنل پھونک نہیں۔ تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا، یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی کوئی ڈرامے، جن چڑیل بھوت بھگانے والے عامل تو نہیں ہیں، اگر ہیں ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے، کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے یاد۔ تو خیر، تو ہمارا رب کیا کرتا ہے، پانی لے کر جاتا ہے آسمان، اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا کس نے اس کو، ہماری ہلکی سے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے۔ ایک آدمی نے کہا دیکھو، ایک بچے نے اپنی امی سے کہا امی سب سے طاقتور کون ہوتی ہے؟ کہا دیکھو بیٹا سب سے طاقت لوہا ہوتا ہے۔ امی لوہے سے بھی طاقتور ہے؟ جی ہاں، لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دے۔ امی آگ سے طاقتور چیز ہے؟ جی ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ امی پانی سے بھی زیادہ، بچے بھی تو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوتی۔ امی پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ ہاں بیٹا، ہوا ہے جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے۔ امی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا آگے کیا بولا تھا امی، کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ نہیں، ہوا سے زیادہ طاقتور سب کا بھی آتا ہے اس میں، لیکن ہوا کے بعد ایک بار مجھے ذہن ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا، خیر وہ میرے ذہن سے نہیں۔ خیر پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا اچھا بیٹا اس سے بھی زیادہ طاقتور، بچے نے پوچھا اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بلائیں نہیں ہوتی، آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں، وہ اس سے بھی طاقتور ہے۔ امی بلاؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی ہاں بیٹا، صدقہ جو بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ امی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا مولوی جو صدقے کو بھی، یہ 2 نمبر مولوی، سارے مولوی ایسے، امی بھی تنگ آ گئی، صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے، 2 نمبر لوگ۔ میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفہ، 2 نمبر مولوی ہوں، میں نے ایک لطیفہ سنایا نا، ایک ساتھ میرے بگڑ گئے، میں نے کہا یار میں خود بھی تو مولوی ہوں، میں کیوں مولویوں کو مذاق اڑاؤں، انجوائے بھی کر لیا کرو، ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے، 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی ہے، 2 نمبر تو کھاتے ہیں وہ پلتے ہی صدقے۔ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے، تھا نہیں تو بولا تو کسی نے بولا آپ لوگ کوئی بات نہیں۔ اب جب وہ سالن پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی، تو مولوی صاحب نے بولا جو خود سے آئے اس کے آنے دے۔ اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا تو ایسے بگڑ گئے، ان کا مذاق اڑا رہا۔ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر، 2 نمبر مولویوں کی بات ہو، 2 نمبر تو کرتے ہی حرکت۔ ہمارے نانا بھی مولوی تھے، ایک لطیفہ سنایا کرتے کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا نا مولوی تھا، اس کے جب انتقال ہو گیا نا تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ، اس بچوں کی ماں نے بولا دیکھ طبیعت سے توڑ کے آنا، اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا کم کھا کے، اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی، اتنا کھانا کم وقتوں۔ بچوں کی ماں کی وصیت یاد آتی ہے، اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب
دو بندوں کے سہارے پہ ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی آج تو تیرے باپ کی روح کو خوش کر دیا. گھر میں ماں نے دیکھو رکھ کے بغیر تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو کھاتا تھا, تم اپنے پاؤں پہ چل گیا. خیر تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی منو ٹنو پانی ہوائیں لے کے چلتی ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی طریق والے ہمارے سامنے کرتے ہیں, یہ ہماری باتیں تھوڑی ہے. بھائی اللہ تمہارا ہے, میرا بھی ہے, اور کس کا ہے؟ آپ کا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا تو فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے, وہ میرا بھی ہے تیرا بھی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں, میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں. تیرا بھی اس سے رشتہ ہے, اس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے بنایا, تیرے باپ دادا کو بنایا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے, تو بھی تو کھاتا ہے اس سے, نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے, میدانی علاقوں میں برستا ہے. پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا اس کو سلکہ ینابیع فی الارض. ادھر توجہ, شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں, جہاں پانی کو زمین میں جگہ ملتی ہے نا, سوراخ ملتا ہے, پانی گھس جاتا ہے اس میں. بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے, دھوتا جاتے 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 آپ اگر تو کہیں ٹکو گے, جاتے ہی رہو گے. تو اس پانی کو چاہیے تھا نیچے جا رہے, جاتے 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 اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا, مٹی کے اندر محفوظ کیا, اور مٹی میں ایسے فلٹر لگا دیے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے. 1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے, جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا. یہ زمین میں کون سے فریزر بنا دیے بھائی, مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو اور پرانا پانی نکلے, اس میں سے سڑا ہوا پانی نکلے؟ 1000 سال کے بعد بھی جب زمین کھودو گے تو جو پانی 1000 سال پہلے زمین میں گیا تھا, آج بھی وہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل فریش اور بالکل تازہ ہوگا. تو یہ جو زمین میں ایسے کیمیکل ڈال دیے اور کہ وہ پانی کو روک بھی رہے ہیں, نیچے جانے نہیں دے رہے, اور پانی کو صاف بھی کر رہے ہیں, یہ کام کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے لیے اللہ نے. اگر اللہ یہ گرفت چھوڑ دے, پانی نیچے جانا شروع ہوگا. اللہ مٹ و تاثیر ختم کر دے صاف کرنے کی. ہم جب زمین کھود کے پانی نکالیں گے, سڑا ہوا پانی نکلے گا, ہماری زندگی عذاب بن جائے گی. تو پانی کی ضرورت بہت زیادہ, اس لیے اللہ نے پانی بھی ہمارے لیے پیدا کیا بہت زیادہ. سمجھ لو اسلام آسان ہے لیکن لچکدار نہیں ہے. آسان ہے اسلام, لچک نہیں ہے. جو لا اللہ نے بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے معاف. جو آپ کے ذمہ قرض آ گیا نا, دین اللہ کی کا حق یا مخلوق کا, وہ دینا پڑے گا. 20-30 سال آپ نے نمازیں قضا کر دی, آپ مسلمان تھے, آپ پہ نماز فرض تھی, آپ کو 30 سال کے بعد خیال آیا, اللہ معاف کرے گا, لیکن اللہ کہے گا قرض ادا کرو, اب قضا پڑھو اس کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری نہیں ہے, یہ فضول باتیں کرتے ہیں, اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج کل کے اسکالرز جو بھی اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہے, آپ اس کی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. اس پر اجماع امت کا, آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی, اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی, یہ جرم معاف کر دوں گا. لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو, ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ, کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا, نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے. ہے بھائی, دیکھو جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گئے. آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا. بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر, ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے قرض لیے. قرض کس کا تھا؟ میرا. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا. آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے, ترسا رہے ہیں, تڑپا رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا, پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے.
اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا, پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے, کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا. آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے, میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا, اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا, یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا. تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے, اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے. اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں, ایک تو میں نے ڈیلے کیا اب بھی میں نہ دوں. تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں, اس پہ کوئی حدیث, اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں. تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا, بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں, یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا, یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا, اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے, قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا, صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا, یہ 2 نمبر ہوگا نا, تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے, اس کی دلیل. مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضائے عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے, اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر, ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو, فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے, ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا, نہیں قائم کی, قضا کرتے رہے, 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا, 10 سال نمازیں نہیں پڑھی, میں توبہ استغفار کروں. آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں, جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے, سینس تو ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ, خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے, یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ آتھینٹک ہے, وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں, یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی, اتنا بڑا جرم کیا, اللہ کا قرض اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا. اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا, اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے, یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی, معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے, لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں, انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا, ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا. حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا, مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے. کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں, تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نمازی ذمے سے ساقط کر دوں گا, کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں, اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا, روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے, کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں, کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو, ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے, جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی, بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی, اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں, مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو, شرم بھی نہیں آتی.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا، مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے ہیں. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط، یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، زیادتی، اتنا بھی سختی نہ. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے، اجماع امت کے خلاف ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں، اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں، بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں، میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں کہوں یہ دھک کالی ہے، بھائی اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لیں. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہہ دیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا؟ یہ جھوٹ ہوگا. بھائی جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کرے نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں، لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے، لا تو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائے، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے، خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ. ہمارے کان ترس گئے، آنکھیں ترس گئی. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں. آپ اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی، ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر، تو نہ لاؤ. آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ اس کے پاس، ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی. جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو، آن لائن لے آئیں اس کو، مشہور آدمی ہو، اور آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے، قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو، ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا. دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو، کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی.
गर्ल फ्रेंड में तो पक्का ठप्पा भी नहीं लगता, यहां तो पक्का ठप्पा लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी का फर्क ही खत्म हो जाएगा। इतनी सेंस इस बेवकूफों में नहीं है, और ये हमारे बाप बने हुए हैं, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं ये इस कौम के साथ सही हो रहा है। जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना मैं पकड़ के, तो सही कूटते हैं भाई, वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे, आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया, तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे, इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात बोलो ना नहीं दिए। अब खवातीन को ये पसंद आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है, फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना औरत पे सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी, कमाना उस पे वैसे ही लाजिम नहीं है, तो वो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे, एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों का प्रोग्राम सारा क्या हो गया, बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते सास की खिदमत कुछ में वाजिब नहीं है, तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूं, उससे में हूं, क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गरक कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं, उन हुकूक की बात करो भाई जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा है भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की, कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए, ये वाले दो भाई। तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जारी है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है मेहर की मुआफी पे, कि मैं मेहर छोड़ती हूं, मुझे तलाक दे दो। इस मेहर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है, जब तक शौहर राजी नहीं होगा, ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम। और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना, तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहां। समझ में आ रही है बात? एक दूसरी बात आमिलों के बारे में। अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत, यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर हैं अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं थे, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं कब रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूँ भाई। दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो, जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी 2-4 पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे, खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे। ये उनकी करामत थी कि कोई भी कुछ लिख के दे दिया करते थे। अल्लाह उनको दुआ थी, उनकी माँ की या किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खिदमत की थी, गालिबन उनकी वालदा ने उनके लिए दुआ की थी कि तू किसी के लिए कुछ भी लिख के दे देगा, अल्लाह उसको पूरा कर देगा। अहलुल्लाह के साथ अलग मामलात होते हैं, वो आमिल नहीं थे। मैंने ये बात बयान में कही थी, उनके बेटे ने आके फिर जामे तो रशीद में बताया कि वाकई मेरे वाले साहब आमिल नहीं थे। ये करामत थी उनकी कि किसी को भी कुछ लिख दिया तो बस वो हो गया। करामत के तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो उनका भी बयान आया, अपने लिहाज से उन्होंने ठीक कहा, अपने लिहाज से
کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں, اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا, ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے, پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت, اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھائی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہو. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے.
دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے. تو فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا نہ کسی عامل نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا تو کہتا یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کی. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں. جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے. مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے دونوں ایک نمبر کے. شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے, تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی. لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں. میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا. گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے. نہیں جی حضرت جی ہیں, بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے. یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار. اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے. اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گیا. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہیں, دلوں میں تیل نہیں. تو بات اتنی خاندانی تھی یار عامل کے بارے میں. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن میں فلانے کا کیا تو میں ڈمکانے کا, تصویریں لگا کے. ہاں یاد آ گیا الحمدللہ. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں. بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی. غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے. جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا
مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا, لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں, میں فوری طور پر خوش, میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں, مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے.